تو ہم آپ لوگوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے مل کر ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کا وزٹ کریں، اور اس کے علاوہ وزٹ کرنے کے بعد اگر آپ ہمارے چینل سے متفق ہو جائیں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ اور ابو یعلا بھی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ان صحابہ کرام میں ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دنیا کی حیاتی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، یعنی کہ عشرات المبشرہ کی لسٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ اصحاب فیل کا پیش آیا تھا، اس واقعے سے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ ابتدائی اسلام ایمان لائے، یعنی کہ اسلام کے شروعات میں جب دعوت شروع ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان لایا۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی اسلام کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سی ایسی خاصیتیں ہیں جو شاید کسی صحابہ کرام میں نہ ہو۔ سب سے پہلے جو حضرت عثمان میں خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل یعنی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ سارے صحابہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جنہوں نے غزوہ بدر کے دنوں میں انتقال کیا، اور تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ جب جنگ بدر کی تیاری چل رہی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، وہ جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہاں پر رکیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنگ بدر کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب جنگ بدر لگی، جنگ بدر جب فتح ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ایک قاصد آیا مدینہ کی طرف، جس نے آ کر خوشخبری بتائی مدینہ والے مسلمانوں کو کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے۔ جب وہ قاصد جنگ مدینہ پہنچا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا چکے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے واپسی آ کر جو مال غنیمت ملا تھا، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنگ بدر سے واپس آئے تو فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروا دیا۔ جب اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا جاتا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے حضرت عثمان سے، جو فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر میرے پاس دوسری بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا جاتا۔
یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کو کسی نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں ملی ہوں۔ یہ خاصیت، یہ شان، یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دلوائیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، فضیلت ہے، عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت فرمائی ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس دوسری بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کو نکاح میں دیتا جاتا۔